المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ شورى آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب اس میں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حکایت ہے کہ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ جن شرائع میں، شریعت کی چیزوں میں تمہارے درمیان اور مشرکین اہل کتاب کے درمیان اختلافات ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد کیا کرو، اور اس میں اسی کا حکم قطعی ہے، وہی اللہ میرا مالک و کارساز ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اسی پر میں اعتماد کرتا ہوں، اور میں ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہی فیصلہ کرتا ہے، اور یہ سچا دین اسلام ہے جو توحید کی تعلیم دیتا ہے، نہ کہ دین مشرکین کی۔ اسی طرح شریعت سازی اللہ کا کام ہے، احبار و رہبان اور مولوی اور پیر کا شریعت سازی میں کوئی عمل دخل نہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو، من شَيْءٍ، کسی چیز میں، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد کیا کرو۔ اس کا فیصلہ حکمہ الی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے بات کرو کہ اللہ یہ کیا فیصلہ ہے، نہیں، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ قرآن سے دیکھ لیا کرو، قرآن پہ وہ مسئلہ پیش کیا۔ یہاں پہ فرمایا فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ آپ تو کہتے ہوئے قرآن و سنت، ٹھیک ہے نا، تو یہاں تو صرف اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اللہ کی طرف اس کا معاملہ سپرد کیا کرو۔ یہاں فرمایا اللہ کی طرف کرو، اور یہ سورۃ النساء آیت نمبر 5، یہ اور آیت نمبر 59 ہے، اور سورۃ النساء پارہ نمبر 5 فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی چیز میں جھگڑا کرو، اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف بن جائے تو فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دیا کرو اسے إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، وَالرَّسُولِ، اور رسول اللہ کی طرف۔ تو دونوں یہاں پہ آگئے کہ قرآن و سنت کی طرف اس کا فیصلہ سپرد کیا کرو، جو قرآن و سنت کہے سر تسلیم خم ہو جاؤ۔ ہر فیصلہ جس میں اختلاف کرو تو اس کو کس پہ پیش کرنا ہے؟ قرآن و سنت پہ پیش کرنا ہے، کہ جو اس میں قرآن کا فیصلہ ہے وہی میرا کیا ہے؟ فیصلہ ہے۔ تو فرمایا فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف کرو۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ، یہی صفات والا اللہ ہے، ربی جو میرا رب ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ اعتماد کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، اسی کی طرف کیا کرتا ہوں؟ رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو، جعل لکم من انفسکم ازواجا، بنائے اس نے تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے جنس میں سے، ازواجا، تمہاری بیویوں کو، تمہارے جنس ہی میں سے، جن انسان ہوتے، ہم انسان ہوتے مرد، بیویاں کوئی اور مخلوق ہوتی تو کیا نہیں، تمہاری جنس ہی میں سے تمہاری بیویاں بنا دی ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور چوپایوں میں سے بھی جوڑے بنا دیے۔ يَزْرَعُكُمْ فِيهِ، وہ پھیلاتا ہے تمہیں اس تدبیر میں، یعنی اسی تدبیر میں تمہیں کیا کرتا ہے؟ یہ پھیلانے کا ذریعہ ہے، یعنی تمہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی مثل کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہی سمیع، سننے والا، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمان و زمین کی چابیاں ہیں،
اسی کے پاس کس کی ہے؟ آسمان و زمین کی چابیاں ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جب چابیاں اس کے پاس ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے۔ وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ، اس نے وضع کیا ہے تمہارے لیے، جائز کر دیا ہے تمہارے لیے، من الدین، دین میں سے، ما وہ مسئلہ، وصّى بہ نوحا، جس مسئلے کی وصیت نوح علیہ السلام نے کی ہے۔ اب دیکھیں وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ توحید ہے۔ تو فرمایا اس نے وضع کیا تمہارے لیے، من الدین، دین میں سے، ما وہ مسئلہ، وصّى بہ نوحا، جس کی وصیت نوح علیہ السلام نے کی ہے، والذی، اور وہ مسئلہ، اوحینا الیک، میرا پاک پیغمبر جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے، یعنی مسئلہ توحید۔ اور وما وصینا بہ ابراہیم، اور وہ مسئلہ جس کی ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی ہے، وموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے وصیت کی ہے، وعیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا فرمایا، ان اقیم الدین، وہ یہ مسئلہ ہے کہ دین پر مضبوط قائم رہو، دین کو کیا کرو؟ مضبوط کر دو، یعنی مسئلہ توحید ہے۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور ٹولیوں میں اور فرقوں میں اس میں تقسیم نہ ہو۔ کبر علی المشرکین، یہ بات بہت مشکل ہے گرائے مشرکین پر کہ وہ ٹولی میں تقسیم نہ ہو، یعنی یہ مشرکین پر بہت مشکل ہے۔ ما تدعوہم الیہ، وہ مسئلہ جن کی طرف تو انہیں دعوت دے رہا ہے، یعنی مسئلہ توحید ماننا ان کے لیے ایسا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے ہندو کے لیے جو ہے نا موٹا گائے کا گوشت جو ہے نا وہ، تو اس طرح تو فرمایا ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف تو انہیں بلا رہا ہے ان پر بہت گراں ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے، خاص کرتا ہے الیہ اپنی طرف، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اسی کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، من ینیب جو انابت رکھتا ہو، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وما تفرقوا، اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا ہے، یہ جدا نہیں ہوئے، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر ان کے پاس علم کے آنے کے بعد اختلاف کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا جو اختلاف کرتے ہیں نا دین میں، انہوں نے علم کے آنے کے بعد، جاننے کے بعد، اب آپ کہیں گے جاننے کے بعد مولویوں نے پھر کیوں اختلاف کیا؟ آگے فرمایا بغیم بینہم، انہوں نے آپس میں ضد اور اناد کی وجہ سے اختلاف کیا ہے۔ اللہ مولویوں کے ضد اور حسد سے آپ کو بچائے، اس میں پڑ گئے ہو نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو اختلاف کرتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے ہم غلط کرتے ہیں۔ میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ کسی ٹائم، لیپ ٹاپ میرے پاس بھرا ہوا ہے ایسے مناظروں سے اشاعت التوحید کے علماء کے، تو میں سناؤں گا ثبوت کے ساتھ، خدا کی قسم کہتے ہیں کہ 3 دن بھی آپ لگے رہے ہم نہیں مانتے بھائی، آخر میں جب لاجواب ہوتے ہیں تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ 3 دن بھی لگے رہے قرآن سناتے رہے ہم پھر بھی نہیں مانتے، ضد کی وجہ سے، بس میں نہیں مانتے۔ اس دن ہم مری گئے تھے، مولانا بلال صاحب میرے بھائی گواہ ہے اس بات کے، اور اللہ گواہ ہے، ان کے سامنے ایک عالم نے کہا یہ جو سامنے مسجد والا ہے نا مولوی صاحب، مسئلہ تھا قربانی کا، کوئی اور مسئلہ بھی نہیں تھا، اس میں یہ غلطی پر تھا لیکن یہ ضد پہ اڑ گیا۔ نہیں میری بات صحیح ہے بھائی، میں ٹھیک کہتا ہوں، جوڑے بنتے ہیں جانوروں کے 4، ومن البقر اثنین ومن الماعز اثنین، 4 جوڑے بنتے ہیں، اس سے غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا کہ نہیں 8 جوڑے بنتے ہیں۔ اب قرآن کے آیت ہم نے سامنے نکال دی، اس نے کہا نہیں ہر صورت میں 8 جوڑے بناؤں گا۔ میں نے کہا یہ تو کافر ہو گئے یہ بندہ، آپ پھر بھی اس کے ساتھ بات کرتے ہیں اور پھر بھی اس کے ساتھ جو ہے نا اس طرح اٹھ گٹھ جوڑے آپ کا، میں تو کافر ہو گئے، واضح قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں، صرف ضد کی وجہ سے اپنی بات نہیں مان رہے۔ بھائی منہ سے نکل گیا کہہ دو یار غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فرمایا قرآن نے نقشہ کھینچے صحیح، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر علم کے آنے کے بعد کیا، کیوں؟ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے آپس میں، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر یہ بات
پکی نہ ہوتی تیرے رب کی طرف سے الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، لقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا۔ اگر قیامت اللہ نے ایک وقت مقرر پہ نہ کھڑی کر دی ہوتی نا، وقت اس کا تعین نہ ہوتا، ان کے درمیان اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا، ان پہ عذاب آ کے یہ ملیاں میٹ ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے نا، ضد کی وجہ سے اڑے ہوئے ہیں بھائی، نہیں مانتے۔ تو فرمایا لقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اورثوا الکتاب، جنہیں کتاب کا وارث بنایا گیا ہے، من بعدہم، ان کے بعد، لفی شک منہ، وہ اس دین سے شک میں، مریب، اس شک میں جو پریشان کرنے والی ہے، پریشان کن شک میں ہے، مضبوط شک میں۔ فَلِذَلِكَ، پس اسی وجہ سے، فَادْعُوا اللَّهَ، فَادْعُوا، اسی وجہ سے کہ وہ اس دین سے شک میں ہے، میرا پاک پیغمبر آپ نے اسی دین کی طرف دعوت دینی ہے، یہ شک میں رہے آپ نے، فَلِذَلِكَ، اسی وجہ سے تو آپ نے یہ دین بیان کرنا ہے، آپ نے فَادْعُوا، دعوت دینی ہے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور مضبوط رہنا ہے، کما امرت، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ کہیں گے یہ حکم کدھر دیا گیا ہے؟ یہ سورۃ ہود میں اللہ فرماتے ہیں، پارہ نمبر 12 ہے غالباً، اور سورۃ ہود ہے آیت نمبر 113 میں فرمایا، یہ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ جھکاؤ اختیار کرو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ تمہیں چھو جائے گی، ان لوگوں کی طرف جھکاؤ اختیار نہ کرو، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں آگ چھو جائے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من اولیاء کوئی کارساز، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ نے مضبوط رہنا، کس طرح رہنا ہے؟ وَلَا تَرْكَنُوا، رکن کہتے ہیں رکوع کو، رکوع اس لیے کہتے ہیں اس میں تھوڑا سا جھکنا ہوتا ہے، سجدے میں پھر پورا جھکنا ہوتا ہے، کہ ظالم اور مشرک کے سامنے تھوڑا سا جھکاؤ بھی اختیار نہیں کرنا، ایسی تمہاری آنکھیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح رہنا، تو فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور مضبوط رہے جیسے سورہ ہود میں تمہیں حکم دیا گیا ہے، اس طرح، ٹھیک ہے نا؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ تابعداری کر ان کے خواہشات کی، وَقُلْ، اور کہہ دیجئے آمنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کتاب، میں ایمان رکھتا ہوں اس پہ جو اللہ نے نازل کی ہے کوئی کتاب، وَأُمِرْتُ، کتاب میں سے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، لا حجت بیننا وبینکم، خیر جی، لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا لڑائی نہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بات مسئلہ واضح ہو گیا ہے، مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے، اب کیا رہ گیا ہے؟ دلیل بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ جمع کرے گا ہمیں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹنا ہے، یہ پتہ اس وقت لگے گا، اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں، مسئلہ تو واضح ہو گیا۔ والذین یحاجون فی اللہ، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے معاملے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں لڑتے ہیں، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ اللہ کے مسئلے کو مان لیا گیا ہے، توحید کے مسئلے کو۔ اس آیت کا ترجمہ بے شک تفسیروں میں دیکھ لے جا کے گھروں میں، اس کا علماء نے من بعد ما استجیب لہ، وہ لوگ جو اللہ کے دین میں اختلاف کرتے ہیں، بعد اس کے کہ علماء فرماتے ہیں عقل مند اور دانا لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے، عقل مند اور دانا آپ ان میں شامل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بعد اس کے کہ عقل مند اور دانا لوگوں نے تو مسئلہ توحید کو تسلیم کر لیا گیا، پھر بھی لوگ اختلاف کرتے، تو اللہ نے فرمایا حجتہم داحضۃ، ان کی دلیلیں بیکار ہیں، اگر پھر بھی وہ اختلاف کرتے تو ان کی دلیل بیکار ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غصہ ہے، ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔
مسئلہ واضح ہو گیا، عقل مند لوگوں نے اسے تسلیم بھی کر لیا ہے، دانا لوگوں نے مان بھی لیا ہے۔ سب سے بڑا دانا وہ ہے جو مسئلہ توحید کو مان لے، ٹھیک ہے نا، اور سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو مسئلہ توحید کا انکار کرتا ہے، اور اس پہ اس کو چھیڑ ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب اتاری ہے، یعنی آسمانی جتنی بھی کتابیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانی کتابوں کو اتارا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، والمیزان، اور ترازو کو اتارا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کتاب سے مراد ساری کتابیں، والمیزان، میزان سے مراد یہ قرآن کریم ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ وہ ذات ہے انزل الکتاب جس نے ساری کتابوں کو یعنی جنسی کتاب کو اتارا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، والمیزان، اور ترازو کو اتارا ہے۔ قرآن کو ترازو اس لیے کہا گیا ہے کہ لوگوں جس کتاب کو بھی ماننے والے ہو، تمہارے عقیدے اس میزان پہ تولے جائیں گے۔ اگر تمہارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو گیا ہے کامیاب ہو جاؤ گے، اگر اس سے ہٹ کے ہو گیا ہے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ بس آسان سی بات ہے۔ اس کو ترازو اس لیے کہا گیا کہ عقیدہ اس کتاب پہ، اس لیے ہمارا چیلنج ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ آؤ اپنے عقیدے اس کتاب پہ تول لیتے۔ اسی لیے تو آپ کے سامنے مجھے ایک نے کہا تھا کہ آپ تو قرآن کے پیچھے چھپتے ہیں۔ میں نے کہا شکر ہے یار، کسی بابے کی کتاب کے پیچھے نہیں چھپ رہا ہوں، ہم تو چھپنا اسی کے پیچھے چاہتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے ایسے ہوتے ہیں جی۔ تو فرمایا اللہ اکبر، حق تو وہ ہے کہ جس کا دشمن بھی اقرار کرے، ہاں کہ تم تو قرآن کے پیچھے چھپتے ہو، تمہارے پاس تو اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں ہے، فخر کرتے ہیں بھائی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس نے جنسی کتاب کو اتارا ہے حق کے ساتھ، والمیزان، اور میزان ترازو کو اتارا ہے۔ وما یدریک، نہیں ہے معلوم آپ کو، لعل الساعۃ قریب، شاید کہ قیامت قریب ہو۔ یستعجل بها الذین، جلدی طلب کرتے ہیں اس کو وہ لوگ، لا یؤمنون بها، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، والذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، مشفقون منہا، وہ قیامت سے ڈرتے ہیں۔ ایمان والے تو ڈرتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، جانتے ہیں وہ کہ قیامت حق ہے۔ الا، خبردار رہو، ان الذین یمارون فی الساعۃ، بے شک وہ لوگ جو شک کرتے ہیں قیامت میں، لفی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں۔ اللہ لطیف، اللہ مہربان ہے، بعبادہ، اپنے بندوں پر، یرزق من یشاء، وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہو القوی العزیز، اور وہ قوی طاقتور ہے، عزیز زبردست ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔